حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا رات کی نماز میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورہ بقرہ شروع کی، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تو خیال کیا کہ 100 آیات پڑھیں گے، لیکن اللہ کے رسول بڑھتے چلے گئے۔ پھر سمجھا کہ 2 رکعتوں میں بقرہ ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ ختم پورا کر کے پھر سورہ نساء شروع کر دی، پھر اس کے بعد سورہ نساء کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی۔ 3 سورتوں کو پڑھنے کے بعد، اور پڑھنے کا انداز بھی کیسا تھا؟ بہت آہستگی سے، یعنی پورے احکام، تجوید، مخارج، ضوابط سب کے ساتھ، قرات کے کتنے کنڈیشنز ہیں ان سب کے ساتھ آہستگی سے پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پناہ مانگنا ہوتا، جہاں جہنم کا ذکر ہوتا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصے کا ذکر ہوتا پناہ مانگتے، جہاں رحمت کا ذکر ہوتا وہاں پر سبحان اللہ کہتے۔ ایسے اللہ کے رسول نے خالی 1 رکعت کا قیام مکمل کیا، پھر رکوع فرمایا۔ تو تقریباً ایسے لگتا ہے کہ آل عمران، نساء اور بقرہ ان تینوں کو ملا لیا جائے تو تقریباً 5 جز کے اوپر ہو جاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں پڑھا۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کا خیال نہیں کیا، جو کہ عمومی طور پر ہمیں بڑی غلط فہمی کا شکار ہونا پڑتا ہے اس معاملے میں، کہ ترتیب سے ہی صورتیں پڑھنا چاہیے، ترتیب الٹ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثلا پہلی رکعت میں کسی نے کیا کیا، سورۃ الناس پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ دی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز میں خلل ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہی ناس پڑھنا چاہیے، ورنہ تو کیا ہے ترتیب میں الٹا ترتیب، یا پہلے والی صورت کیا ہے پہلے نہیں پڑھ کے آخری میں پڑھیں گے تو ہماری نماز میں خلل ہوگا۔ حالانکہ یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو جو بات ہمارے لیے سامنے آ رہی وہ یہ کہ سورہ بقرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر کے اس کی ترتیب کس طرح ہے، اس کے بعد آل عمران سورہ ہے، لیکن اللہ کے رسول نے آل عمران نہیں، سورۃ النساء شروع کر دی، جو کہ پہلے ہے 4ویں صورت ہے، پھر اس کے بعد 3ویں صورت پڑھا سورہ آل عمران۔ تو اللہ کے رسول یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کا خیال نہیں کیا، تو اس حیثیت سے صاف ظاہر ہے کہ ترتیب کو الٹ کر پڑھ لینا کوئی مضائقہ نہیں، نماز میں اس سے کوئی خلل نہیں ہوتا۔